پالیٹکس کی بات ہے، دیکھیں نا اس وقت حکومت کا فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی زیادہ ہے، دیکھا جائے تو پی ٹی آئی زیادہ ہے نا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی، یہ وی پی این لگا دو، یہ ایکس بند کر دو، یہ فلاں رؤف حسن کو گرفتار کر لو. کیوں آپ یہ الزام لگاتے تھے ان کے اوپر؟ حکومت فائنانسنگ ٹیررزم، ہی از یہ ان کی رؤف صاحب ٹیررزم فائنانس کر رہے ہیں. اب سوچیں خود اعتراف کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہو، پوچھ لیتے ہیں نا. دیکھیے گھنونا الزام لگایا ہے ان کی جو سینٹرل ان کی جو وہ ہے وہاں سے جو ثبوت ملے ہیں obviously وہ سامنے آئیں گے. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری بات ہی مان لیں، لیکن بیرون ملک سے ان کی ہیلپ کی جا رہی ہے. یہ سیاسی سرگرمیوں میں نہیں ہے مصروف. یہ الزام تو ہمیشہ لگتا ہے، ہمارے پاس بچکانہ گفتگو ہے اور بالکل آپ جب امریکی سازش میں لیں تو بچکانہ نہیں ہے. اچھا مہر ایک سیکنڈ، جب آپ امریکی سازش کا بیانیہ دیں تو تب بچکانہ میں صرف درخواست ہے کہ اپنی اپنی بات سب کریں، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کون کیا بات کر رہا ہے. آپ بات کمپلیٹ کر لیں، میں آپ کے پاس آؤں گی، آپ کو زیادہ وقت ملے گا. لیٹ دی پیپل آف پاکستان فیصلہ کرنے دیں، پاکستان کی عوام کو کہ ان کی بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنی مذائقہ ہے. جی جو انہوں نے پہلے باتیں کی نا، لیٹ می جسٹ آنسر دیٹ. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی، بات یہ کہ اگر کسی نے خواجہ آصف صاحب سے کہا نا کہ ہم اس بندے سے تنگ آ گئے ہیں، بیکاز تب کی جو فوجی قیادت تھی نا، they had realized کہ ہم نے ایک مانسٹر کریٹ کر لیا ہے. فرینکنسٹائن نے ایک مانسٹر بنایا تھا، ایک سیاستدان تھا، اور اس نے جب وہ مانسٹر بنایا تو اس مانسٹر نے اسی کو آ کے کھا لیا. تو they had realized کہ we have created a Frankenstein's monster. اس کو ختم کرنا اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا. تو انہوں نے یہ کہا. آگے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا وہ بالکل آئینی طریقے سے ہوا، اس میں تو کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا، آپ نے آئین پڑھے کہ وہ آئینی طریقے سے ہوا. اور اس کے بعد اگر آج ہم فلور کراسنگ کے خلاف بنا رہے ہیں ایک قانون، تو آپ اس کو پھر کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ قانون فلور کراسنگ اگر فلور کراسنگ بھی نہیں. اچھا پہلے میں اس پہ آنا، میں نے فلور کراسنگ کے اوپر، لیکن میں محض سے اس کے بعد انہوں نے آئین شکنی کی. آسما جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، انہوں نے اچھا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ باتیں تو ہم روز کرتے ہیں، لیکن جو آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی آپ لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ، آپ نے بھی تو یہی کام کیا. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ ہر ادارہ اپنے اپنے میں جواب لے کے آپ کے پاس. ہم نے کہا کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں بات کرے، اور اسی وقت جب فوج نے کہا کہ ہم سیاست سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ہم نے اس بات کو ویلکم کیا. ہم نے کہا موسٹ ویلکم. آپ سیاست سے پیچھے ہٹ جائیں. سیاست سے ہٹنے کے لیے ہی بات چیت کر رہے تھے، وہ بھی یہی اسی طرح کا پوائنٹ آف ویو لے کے آ رہے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہی صرف ان سے ہے. ان کی جو 3 شرائط ہیں جو سو کالڈ یہ رکھ رہے ہیں، اگر فوج نے سیاست سے پیچھے ہٹ کے بات کرنی ہے تو پھر فوج کے پاس کیا اختیار ہوگا؟ یہ بات ہے نا، یہ بات تو ہے. دیکھیں آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم سیاست سے میں ان کا کردار نہ ہو، اور پھر جنگل کا بادشاہ اور یہ سب چیزیں آپ نے کریٹ کی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، نمائندہ مقرر کریں. سر ہم بالکل اس پہ قائم ہیں. ہم صرف ان سے اس لیے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں اور ان کی جیب میں ووٹ نہیں. ٹھیک، لیکن آپ کے ہاتھ میں تو اختیار ہے، عوام کا اختیار ہے، اور ہم بھی جو مقتدرہ ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، انہی سے بات کریں گے. اور ہم نے بات کیا کرنی ہے؟ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں سیاستدانوں کے پاس کوئی اختیار نہیں. اس 17 سیٹوں پہ جو مینڈیٹ لے کر ایک جعلی حکومت جعل سازی کے تحت بیٹھی ہے، اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ان سے تو حکومت ہی نہیں چل رہی ہے. ان کے سر پہ ہاتھ آج نہ ہو تو یہ تو 2 دن حکومت نہیں چلا سکتے. اس لیے یہ بیانات سن کے ان کے اندر اتنا پینک کریٹ ہوا ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں یہ. I'm actually not contradicting. اچھا میں نے بریک لینی ہے. Before you go to break, ایک 5 سیکنڈ کا جملہ. بات یہی ہونی ہے،
آپ سیاست میں مداخلت مت کیجئے, آپ اپنے آئینی حدود میں رہیں, کیونکہ اگر یہ تو پارلیمنٹ میں بھی بات ہو سکتی ہے, اگر یہ ہوگا, اور پارلیمنٹ کو بھی اپنے حدود میں رہنا چاہیے. جو انسٹیٹیوشنل کلیش کی طرف پارلیمان کو مسلم لیگ نون لے کر جا رہی ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے. تو عدلیہ آپ کے خیال میں وہ انکروچمنٹ نہیں کر رہے, عدلیہ نہیں کر رہے, بات کر لیتے ہیں کہ جو میں نے کرنی ہے اس پہ بات, بالکل آپ نے صحیح اچھا پوائنٹ اٹھایا. یہ اگر مداخلت ختم ہو جائے, عدالتوں پہ دباؤ اٹھ جائے, عدالتیں صرف میرٹ پہ فیصلے کریں, تو مینڈیٹ بھی واپس ہوگا ٹرائیبیونلز میں, کیونکہ ٹرائیبیونلز چل سکیں. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد جیل سے بیل بھی ملے گی, ایکویٹلز بھی ہوں گے, کیونکہ یہ دباؤ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. تو ہم تو اور کوئی فیور نہیں, عدلیہ پہ دباؤ ہے آپ بالکل ہے. ہم خط لکھے ہیں لوگوں نے, خط لکھے ہیں, دباؤ نظر نہیں آ رہا ہے کہیں پہ بھی. یہ نہیں کہہ رہے نہیں, یہ تو آپ مانے کہ آپ کو انصاف جتنی تیزی سے مل رہا ہے کسی کو نہیں لگوا لے اور وہ بھی غلط تھا کو بیل مل جائے. ہم تو یہ مانگ ہی نہیں رہے, ہم تو صرف مانگ رہے ہیں کہ the system of justice and the process of justice in Pakistan should continue. امپورٹنٹ ہے یہ. میں اس پہ مئی کے مہینے میں کہتے ہیں کہ جی اداروں کو جو ہے وہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے, پھر کبھی کہتے ہیں اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے, پھر کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اب ایک ہی سیاسی جماعت ہے اور بیانیے جو ہے وہ پے در پے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. انہی کے لیڈر کہتے تھے کہ اگر پاکستان میں میری حکومت نہیں ہوئی تو سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں گے, عوام پھٹ پڑے گی, اور اگر میں نہیں تو کوئی بم اٹھا کے پھینک دیں, ختم کر دیں, کیونکہ میں نہیں تو کچھ نہیں. تو ایسی سوچ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہو. اور 9 مئی کے اب جو 3 نکات دی ہیں, بڑی کنڈیشنل جو ہے وہ نیگوسیشن کی بات کی گئی ہے. آپ کنڈیشنز بھی تو دیکھیں, وہ مضاحکہ کے خیز کنڈیشنز ہیں. تو آپ بھی تو 9 مئی کے اوپر کوئی دیکھیں نا, آپ بھی تو 9 مئی پہ نہ آپ نیریٹو بنا سکیں, نہ آپ ثبوت آپ کے پروسیکیوشنز جو ہے وہ دے سکیں. تو یہ تو ایک سوال ہے. میں آتی ہوئی سوال کر کے 9 مئی کی جہاں تک بات ہے نا, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 9 مئی میں جی ایچ کیو کے اوپر دھاوا بولنے کے لیے لاؤ لشکر جب لے جایا گیا تو ان کے اپنے ایم پی ایز, وزراء, پنجاب اسمبلی آپ کورٹ میں پیش کریں نا, کیوں نہیں کرتے آپ؟ نہیں, وہ تو جو لوگ ان کے اریسٹ ہوئے اس کے بعد انہوں نے ڈسون بھی کر لیا. انہوں نے بعد پہلے خود ان کو کہا انسائٹنگ, بہت سے لوگوں نے معافیا مانگی, ان کو معافی مل بھی گئی. بعد میں کہا کہ جنہوں نے یہ کام کیا تو ان کو جو ہے پہلے تو اون کرنا, پھر باہر نکل کے جو ہے وہ کوئی کان میں کہہ دے کہ غلط بول دیا تو پھر آ کر کہنا کہ جی نہیں انہوں نے. مہر اب دیکھیں, مہر اب یہ جو 9 مئی ہے نا, 9 مئی جو ہے اب ادارے کا بھی دیکھیں, اب ڈیجیٹل دہشت گردی کی جیسے بات انہوں نے کی, 9 مئی ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم نے پرامن کال دی تھی, ہم نے, میں یہی کہنے والی ہوں, یہی اعتراف کہ بالکل, اور اسی لیے ہم آج دن تک کہتے ہیں کہ 9 مئی پر انویسٹیگیشن کی جائے, کیفرے کردار تک جو لوگ ملوث تھے ان کو لایا جائے, کیونکہ ہم تو جلاؤ گہراؤ میں یقین نہیں رکھتے. ہم پرامن جماعت ہیں, ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا. ہم اس بات میں, ہم وائلنس میں یقین نہیں رکھتے. جن لوگوں نے بھی یہ توڑ پھوڑ کی, جلاؤ گہراؤ کیا, آپ ان کو سزا دیں. مگر ہمارا ماننا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہمارے خلاف کیا گیا. ہمارے لوگ پرامن احتجاج کے لیے گئے, ہمارا حق بنتا ہے, پاکستان کی عوام کا حق بنتا ہے کبھی پارلیمنٹ پہ, کبھی جی ایچ کیو پہ, کدھر بھی کھڑے ہو کر احتجاج کریں پرامن, یہ ہر کسی کا حق ہے. Why did it happen? آپ 9 مئی کو آپ دیکھیے کہ جس طرح عمران خان سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے توڑ کر جس طرح انہیں اریسٹ کیا گیا, جس بدتمیزی سے ان کو گریبان سے پکڑ کے دھکے دیے گئے. یہ جو لائن ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ لائن نہیں ہے. آپ کی بہت ساری باتیں درست ہے, لیکن جو وہ کہہ رہی ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اس کا مطلب یہ Naz is making things up as she goes along, and Naz is representing a lot of fiction as well as fact. It is on record. It is on record. Excuse me, آپ کے اپنے لیڈر کی ویڈیوز ہیں, میں دوں چلائیں گے آپ ابھی, میں دوں چلائیں گے, جس کے اندر وہ خود سری لنکا کی مثال دے رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی, جس کے اندر وہ خود سری لنکا کہہ رہے ہیں کہ بن جائے گا, جس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ عوام پھٹ جائے گا. دیکھیں ہم نہیں چلا سکتے. بالکل اس کو ختم ہونا جملے میں ختم کرتے ہیں, غلط ہوا. ہم نے تو پہلے دن کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا غلط ہوا, جس نے کیا ہے اس کو سزا دیں.
اور ایک سیکنڈ ہنسنے کی بات نہیں ہے, بات ہنسنے کی یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ کہتے تھے کہ یہ ماسٹر مائنڈز ہیں, نہیں نکالا جو پارٹی کے وہاں گئے تھے. آسما, جن لوگوں کو آپ کہتے اور لوگوں کو وہ ویڈیو پہ ہے کہتے رہے کہ ہم نے اندر نہیں جانا, ہم یہاں احتجاج کے لیے آئے, یہ بھی آن ریکارڈ ہے. ڈاکٹر یاسمین جو 15 مہینے سے جیل میں ہے, جن کی طبیعت اتنی ناساز ہے that she had to be shifted, وہ ویڈیو پر ہے کہہ رہی ہے اندر نہیں جانا, مگر ان کو بیل تک یہ نہیں دینے دیتے. یہ بہانے بازی کرتے ہیں, ظلم ہو رہا ہے. بیٹھ جانا, فائلیں اٹھانا, ٹیلی فون توڑنا. one more thing آسما, جو لوگ آپ کہتے تھے ماسٹر مائنڈز ہیں اور سب کے ملوث ہیں, جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ تو معاف ہو گئے, وہ ان کی جماعتوں میں بھی چلے گئے. یہ پوائنٹ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن کیا 9 مئی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کی پہلے اس کا اعتراف ہے, پھر اس کے بعد معافی اور تلافی تک بات جا سکتی ہے. تو کیا خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کسی وقت یہ کہہ دیں گے کہ بھئی ہم نے غلطی, وہ کال دی تھی مگر وہ غلطی تھی, میں تسلیم کرتا ہوں, اور صدقے دل والا جو ایک وہ ہے مشروط ہے وہ بھی ہو جائے؟ تو پھر آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ جو آج تک عمران خان کی جس قسم کی پرسنالٹی ہے, نارسسسٹک اور میگلومینیک قسم کی, لگتا تو نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی اب اعتراف کریں گے. آلدو آہستہ آہستہ انہوں نے یہ اعتراف جرم تو کر لیا کہ میں نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو GHQ جا کے تم پرامن احتجاج کرنا. اب اس بات سے پہلے زمان پاک میں کیا ہوتا رہا, لوگوں کی ذہن سازی ہوتی رہی. یہ ینگ لوگ جو اس کلٹ کو فالو کرتے تھے اور ان کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے مسایہ بنا کے پیش کیا ہوا تھا, ان لوگوں کی ذہن سازی کی گئی کہ میں ریڈ لائن ہوں, کہ عمران خان ریڈ لائن ہے. جب اتنا جوش دلوا دیا جائے گا ینگسٹرز کو, جب ان کو اس پوائنٹ پہ لے آیا جائے گا, تو ان کا کیا خیال ہے کہ وہ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ پرامن احتجاج کریں گے. پروسیکیوشن کیسے ہوگی؟ دیکھیں نا, خود ویڈیوز ان کی موجود ہیں, جیسے کہ یہ کہہ رہی ہیں, ان کی ویڈیوز اور آڈیوز تو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ موجود ہیں, جن پہ وہ اپنے لیڈران کے نام لے رہے ہیں کہ فلاں لیڈر نے ہمیں کہا کہ ادھر جانا ہے, فلاں نے کہا ہمیں ادھر جانا ہے. تو وہ عدالت میں منظم مہم چلائی گئی ہے, ناٹ جسٹ کہ لاہور میں, پورے ملک میں منظم مہم چلائی گئی, اور یہ وہاں نہیں رکے. آئی ایم سوری ٹو سے, انہوں نے ایک منظم مہم اپنے اداروں کے خلاف جاری رکھی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے وردی والے, ریپیٹ بھی نہیں چاہیے, جنہوں نے وردی والے جاری رکھا. اچھا چلے, اس کے اوپر نہیں جانے گی, ڈسکشن اس پہ نہیں جائے گی, ڈسکشن اس پہ نہیں جائے گی, ڈسکشن اس پہ نہیں جائے گی. شزرہ دیکھیں, آپ کو لیکن آپ کو یہ مجھے بتائیے, جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی آپ بات کر رہے ہیں, اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں دیکھیں اس پہ جو ابھی لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں, جو ڈیپورٹ ہو رہے ہیں لوگ, جو ایکس بند ہے, اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن تب نکالنا پڑے گا نا. وہ کیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ یہ بات ڈسکس کی جائے اور راہ نکالی جائے؟ I totally agree with you. ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف, جس وقت ہم اس میں تھے اپوزیشن میں 2018 میں, تبھی بھی باقی تمام پارٹیز آئیں, حالانکہ 2018 کا RTS زیادہ ریگڈ الیکشن تھا, لیکن تمام پارٹیز نے یہ سوچا کہ جمہوریت کی خاطر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. تبھی بھی آفر کیا, 2022 میں بھی آفر کیا, ابھی بھی کیا, آن دی فلور آف دا ہاؤس پرائم منسٹر نے یہ آفر کیا, اور ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مہر وہ بات چیت کے لیے تیار ہے. آپ کہتے ہیں دیکھیں ابھی تک بڑا تضاد, جن کو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بات کریں, وہ آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں. نہ کریں, کوئی نہ کرے, بٹ سنیں, ان کی گفتگو میں کتنا تضاد ہے. ٹائم ختم ہو گیا, پارلیمنٹ سے تو بات کریں. ایک سیکنڈ, ایک طرف کہہ رہے گفتگو کریں, دوسری طرف کہتے ہیں ہم دہشت گرد ہیں, تیسری طرف ہم پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں, اور چوتھی طرف اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹیرر فائنانس کرتی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی ہنس بھی رہی ہے اور خاموش بھی ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے بیچ میں بند الائچی کی طرح بیٹھ گئے ہیں, فائدے بھی اٹھا رہے ہیں, مزے بھی لے رہے ہیں, سینٹ چیئرمین بن کے مفت کی چکر بھی لگ رہے ہیں لندن کے.
पूछ इनकी तो लें मौजे कि हैं। इनके लीडर का अकाउंट कहाँ से चल रहा है, बहुत शुक्रिया। इनके लीडर का अकाउंट कहाँ से चल रहा है, कहाँ से चल रहा ये है, तो इनके बता बैरून दें। यहाँ पे आपके थैंक यू। ये कहाँ से ये चल जो रहा है? नॉर्मल वाली डिस्कशन है ना, इसको पार्लियामेंट के अंदर ही मेरा ख्याल है ख़त्म भी किया जा सकता है, अदालतों में जा सकता है। जिसने भी सियासत में तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया है उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि रियासत जो है वो सियासत और उसके अंदर तशद्दुद को किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकती और ना ही सियासत इसको बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन अवामी मसाइल का प्लेटफॉर्म जो है वो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर अवाम की बात भी होनी चाहिए और साथ में ये सारे मामलात भी डिस्कस होने चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।